بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس وقت ویٹیکن سٹی پوپ کی لائبریری میں ایک مسلمان عالم کا لکھا ہوا ایک ایسا فتویٰ موجود ہے کہ جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی عیسائی بن کر کیسے رہا جا سکتا ہے؟ آج میں آپ کو اس انتہائی عجیب و غریب فتوے کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس فتوے کے ایشو ہونے کی تاریخ بھی آج ہی کی ہے، اور آج میں آپ کو لے کر جانے والا ہوں آج سے 500 سال پہلے کی دنیا میں، مسلم اسپین کی دنیا میں۔ جنوری 1492 کی بات ہے کہ اسپین پر سے مسلمانوں کی آخری حکومت بھی ختم ہو گئی، اور سلطان محمد دی 12 نے الحمرا محل کی چابیاں اسپین کی ملکہ ایزابیلا کے حوالے کر دیں، اور یوں مسلمانوں کا اسپین پر سے 800 سال کی حکومت کا سورج غروب ہو گیا۔ لیکن جب سلطان نے الحمرا کی چابیاں ایزابیلا کو دی تھیں تو اس وقت ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جسے دا ٹریٹی آف گریناڈا کہتے ہیں، جس کے تحت اسپین میں جو مسلمان بچے تھے انہیں اسلام پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی، اور اس وقت ایزابیلا نے جس آرچ بشپ کو اسپین میں تعینات کیا تھا، یعنی ہرنینڈو ڈی ٹیلاویرا، اس کے مسلمانوں سے بڑے اچھے تعلقات بھی بن گئے تھے، اور واقعتاً حکومت ختم ہونے کے بعد بھی اسپین میں بچے 6 لاکھ مسلمان اسلام پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر رہے تھے۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہرنینڈو کے بعد اسپین پر ایک نیا آرچ بشپ متعین ہوا، کارڈینل فرانسسکو، اور فرانسسکو اسپین کے مسلمانوں پر ایک عذاب بن کر ٹوٹا۔ فرانسسکو نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے جو امراء تھے انہیں کسی نہ کسی بہانے سے ایک ایک کر کے جیل بھجوانا شروع کر دیا، جہاں ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹارچر کیا جاتا تھا، اور اس ٹارچر سے نجات کی ایک ہی شرط ہوا کرتی تھی کہ عیسائیت قبول کر لو۔ جب فرانسسکو کے دوستوں اور اس کی کونسل کے کچھ لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے فرانسسکو کو منع کیا کہ دیکھو، اس طرح کی حرکتیں کر کے تم دا ٹریٹی آف گریناڈا کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ لیکن فرانسسکو نے یہ نصیحتیں ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ اب قدرت کا ایک قانون ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اور فرانسسکو کے ان ایکشنز کا بھی ایک ری ایکشن سامنے آیا کہ کچھ مسلمان علاقوں کی طرف سے بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں، اور یہی فرانسسکو کی خواہش تھی۔ اس نے ملکہ ایزابیلا سے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ میں ان لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ آگے سے بغاوتیں کر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ بغاوتیں کر رہے ہیں اس لیے ان پر دا ٹریٹی آف گریناڈا کی سلطان محمد والی شرائط لاگو نہیں ہوتی کہ ہم انہیں اور ان کی مذہب کی حفاظت دیں گے، بلکہ ہم ان کی حفاظت کے معاہدے سے آزاد ہیں، لہٰذا ہمیں ان لوگوں کو ہی کرش کر دینا چاہیے۔ اور ایزابیلا نے بھی کارڈنل کی اس بات سے اتفاق کیا۔ یوں 12 فروری سن 1502 کو ملکہ ایزابیلا نے اسلام کو اسپین میں ایک غیر قانونی مذہب قرار دے دیا۔ جوک در جوک مسلمانوں کو عیسائی بنایا جانے لگا، یہاں تک کہ ایک علاقے سے فرانسسکو کو کسی نے خط لکھا تھا کہ آج ہم نے 60,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے، اور یوں صرف اور صرف 20 سال کے اندر پورے کے پورے اسپین میں سے آفیشلی ایک بھی مسلمان نہیں بچا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے ہونے والی مزید باتیں بتاؤں، کیا آپ نے خود سے ایک سوال کیا کہ اگر وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ اتنے ہارڈ کور ہو چکے تھے تو مسلمان اسپین چھوڑ کر کہیں اور کیوں نہیں چلے گئے؟ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو ٹاپ کے الجیرین اسکالر احمد الونشاری نے اسپین سے ہجرت کر جانے کو نہ صرف فرض قرار دے دیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ فتویٰ بھی جاری کیا تھا کہ اب جو مسلمان اسپین میں رہے گا وہ نہ صرف سزا کا حقدار ہوگا بلکہ موت کے بعد بھی اس کا نصیب جہنم ہی رہے گی۔ تو پھر وہ لوگ اسپین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں کیوں نہیں چلے جاتے تھے؟ کیونکہ ہسپانویوں نے اسپین سے ہجرت کر جانے کو ورچولی ناممکن بنا دیا تھا۔ صرف وہی لوگ اسپین چھوڑ کر جا سکتے تھے جو اس وقت کے الٹرا رچ
یا پھر انتہائی امیر ترین لوگ تھے۔ مثلاً ایک شخص کے اسپین چھوڑ کر جانے کی فیس تھی سونے کے 10 سکے، جو کہ آج بھی 60 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کی فیملی میں 5 ممبرز ہوں تو آپ خود ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کہ یہ کتنی رقم بنتی ہے۔ آج بھی یہ 3 کروڑ روپے بنتے ہیں، تو سوچئے کہ اس وقت اس فیس کی کیا ویلیو ہوتی ہوگی۔ عام لوگوں کے لیے یہ فیس افورڈ کرنا ناقابل تصور تھا، اور ایون کہ جو لوگ افورڈ کر بھی سکتے تھے وہ بھی نہیں جا پا رہے تھے، کیونکہ اسپین نے آس پاس کے تمام مسلمان علاقوں کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اسی لیے عموماً صرف ایک آپشن ہی پیچھے بچتا تھا کہ عیسائیت قبول کر لی جائے، یا کم سے کم جان بچانے کے لیے خود کو عیسائی ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اس عجیب و غریب فتوے کی ایک دردناک داستان۔ جب اسپین کے مسلمانوں کے لیے صورتحال کچھ یوں ہو گئی کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی، تب الجیریا سے ایک اور اسکالر پبلک کے سامنے آئے، احمد ابن ابی جمعہ الوہرانی، اور انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جسے آج ہم اورہن فتویٰ کہتے ہیں۔ اور اس فتوے میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید بتاؤں، پہلے یہ جان لیں کہ جب الجیریا میں یہ فتویٰ تیار کیا جا رہا تھا تو اس وقت پیچھے اسپین میں کیا چل رہا تھا۔ اسپین میں مسلمانوں کو جوک در جوک عیسائی بنایا جا رہا تھا، اور ان لوگوں کو مورسکو کہا جاتا تھا، یا پھر عربی میں المورسکون۔ اور یہ بات سچ ہے کہ کئی مسلمانوں نے واقعی سچے دل سے عیسائیت قبول کر بھی لی تھی، کیونکہ بعد میں جب انہیں موقع ملا تو بھی انہوں نے خود کو مسلمان ڈکلیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ہسپانوی حکومت کو شک بلکہ پورا یقین تھا کہ کچھ لوگ بظاہر تو عیسائی بن گئے ہیں، لیکن رازداری میں دراصل وہ اسلام ہی کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ اور ہسپانویوں کا یہ شک بالکل صحیح تھا۔ واقعتاً کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو عیسائیوں کو چکمہ دینے کی خاطر عیسائی تو ہو گئے تھے، لیکن در حقیقت وہ اسلامی پریکٹس کر رہے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں پر کڑی نظر رکھی جانے لگی، اور ذرا ذرا سی بات پر مورسکوز کو غائب کر دینا، گرفتار کر لینا اور انہیں سزائیں دے دینا ہسپانویوں کے لیے ایک معمولی سی بات بن چکا تھا۔ لہٰذا اس عتاب سے بچنے کا واحد حل یہ تھا کہ ہسپانویوں کو واقعی عیسائی بن کر ہی دکھایا جائے، اور وہی کام کیے جائیں جو ایک سچا عیسائی کرتا ہے۔ اور اس چکمے کو پورا کرنے کے لیے پھر ابن ابی جمعہ نے اورہن فتویٰ جاری کیا، جس میں انہوں نے مورسکوز کو وہ گائیڈ لائنز دیں کہ کیسے عیسائیوں کے سامنے عیسائی بن کر رہنے کے باوجود رازداری میں اسلام پریکٹس کیا جا سکتا ہے۔ اس فتوے میں وضو، زکوٰۃ اور نماز پڑھنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ ہدایات سور کھانے اور شراب پینے کے متعلق بھی ہیں۔ اس فتوے کا آغاز ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی سے، کہ جنہوں نے سخت آزمائش میں بھی اسلام پر قائم رہنے کو پسند کیا، اور پھر یہ فتویٰ انہیں بتاتا ہے کہ اگرچہ مورسکوز کھل کر تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور غسل کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی وہ انہیں اس انداز میں پورا کر سکتے ہیں کہ مثلا نماز میں اس کے سیکوینس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جایا کریں، پھر جھک لیا کریں، پھر بیٹھ جایا کریں وغیرہ۔ اور یہ کہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کے بجائے انہیں قضا کر کے ایک ساتھ پڑھ لیا جائے، اور ایسا رات کو کیا کریں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ مزید یہ کہ پانی کے ساتھ وضو کر کے کسی کو شک اور شبہ میں ڈالنے کے بجائے اپنی نظروں کے ساتھ کسی صاف زمین، چٹان یا کسی پاک درخت کو دیکھ کر تیمم کا انداز اپنایا جائے۔ پھر زکوٰۃ کے متعلق یہ حکم دیا کہ وہ اتنی ہی نکلے گی جتنی وہ بنتی ہے، لیکن بجائے زکوٰۃ کا نام لے کر اسے دینے کے، خیرات کا نام لے کر اسے کسی فقیر کو دے دیا کریں۔ اس فتوے میں مزید لکھا ہے کہ بظاہر تو عیسائیوں کی عبادات اور ان کی مذہبی پریکٹسز کو پسند کیا جا سکتا ہے، لیکن دل سے انہیں ہمیشہ کافر ہی مانا جائے گا۔ اور اگر عیسائی مورسکوز کو اپنے مجسموں
یا بتوں کے سامنے جھکنے کا کہیں تو حد درجہ کوشش کی جائے کہ ذہن میں اس ایکٹ کو اللہ کے حضور کیا ایک سجدہ تصور کیا جائے، چاہے منہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو۔ اور اگر عیسائی مورسکوز کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے یا پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں تو اول تو ہر درجہ کوشش کی جائے کہ ایسا کرنے سے جان چھوٹ جائے، لیکن پھر بھی اگر جان کا خطرہ لاحق ہو تو ڈبل انٹینڈر ٹیکنیک استعمال کی جائے، یعنی دوغلے معنوں میں بات کرنا۔ مثلا نبی کا نام لیتے ہوئے الفاظ میں ہیر پھیر کر دیا کریں۔ اس فتوے میں مورسکوز کو شراب اور پورک کنزیوم کرنے کے علاوہ غیر مسلموں سے شادی کی بھی اجازت ہے، لیکن صرف ایک صورت میں کہ یہ سب کچھ کرنے والا دل سے ان چیزوں کو غلط بھی مان رہا ہو۔ اس فتوے میں مفتی ابن ابی جمعہ نے اسپین کے مسلمانوں کو یا غربا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ غربا یعنی کہ وہ لوگ کہ جو دور دراز کی زمینوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور انہیں انکریج کیا ہے کہ اگر کوئی اور مسائل ہیں تو انہیں بھی شیئر کیا جائے تاکہ مفتیان ایک بہتر رائے دے سکیں۔ آج اس فتوے کی صرف 4 اوریجنل کاپیز موجود ہیں، جن میں سے ایک پوپ کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ فتویٰ اعمال کے بجائے نیت کے صاف اور مخلص ہونے پر زور دیتا ہے، اور مورسکوز مسلمانوں میں اسے خاصی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ لیکن کیا ایسا صرف اس لیے تھا کہ اس فتوے سے مورسکوز کو کھلی آزادی مل گئی تھی؟ نہیں۔ آج بھی اس زمانے کی ایک ایسی کتاب موجود ہے کہ جس کے لکھنے والے کے متعلق ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ اس شخص نے اپنے آپ کو محض ایریوالو کا ایک نوجوان کہہ کر بتایا ہے۔ اس کتاب میں اس نوجوان کے کچھ ٹریولز کا ذکر ہے کہ جو اس نے پورے اسپین میں کیے تھے، اور اس کے جرنل سے ہمیں مورسکو مسلمانوں کے متعلق بہت حیرت انگیز انفارمیشن ملتی ہے کہ جو ہمیں باقی سرکاری ذرائع سے نہیں مل سکتی تھی۔ مثلاً یہ کہ مورسکو مسلمان دنیا کے سب سے زیادہ دل ٹوٹ چکے مسلمان تھے، اور یہ کہ کیسے وہ ایک خفیہ گروہ سے ملا کہ جو چھپ کر نماز جمعہ کی تیاری کر رہا تھا، اور یہ کہ کیسے اس نے ایک ایسی عورت دیکھی کہ جو ساری زندگی عیسائی بن کر خیرات کے پیسے اکٹھی کرتی رہی تاکہ ایک دن وہ حج کرنے کے لیے جا سکے۔ اور اس کی کتاب تفسیرہ، جسے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ کیسے اس کا دل سے ماننا ہے کہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے، اور یہ کہ ایک دن اسلام اسپین میں دوبارہ غالب ضرور آئے گا۔ آج اس بات کے کئی ثبوت موجود ہیں کہ مورسکوز دراصل اسلام ہی پر یقین رکھتے تھے۔ اپنی زبان، لباس، کھانے پینے اور کچھ حد تک پرانے رسم و رواج کو محفوظ رکھنے کے علاوہ انہوں نے اپنے دین کو بھی مکمل طور پر ترک نہیں کیا تھا۔ اگرچہ بظاہر وہ لوگ باتیں عیسائیوں والی ہی کرتے تھے، لیکن خفیہ طور پر وہ لوگ دراصل صرف اسلام ہی کو پریکٹس کر رہے تھے۔ پھر حال ہی میں رازداری میں چھاپی گئی قرآن کی کچھ کاپیز ایسی بھی ملی ہیں کہ جنہیں مورسکوز نے ہی چھپوایا تھا، اور یہ کوئی مکمل مصحف نہیں بلکہ چند صورتوں کے مجموعے ہیں۔ ایسا شاید انہوں نے اس لیے کیا کہ ان مجموعوں کو چھپا لینا زیادہ آسان ہوتا تھا۔ ان مصاحف کے علاوہ احادیث کے بھی کچھ مجموعے، مختلف انبیاء کے واقعات وغیرہ آج بھی عربی اور اسپینش زبان کے ایک مکسچر میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ مورسکوز مسلمان خاموشی سے صرف اسلام پر عمل کرنے میں ہی مصروف نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ خاموشی سے عیسائیت کو بھی انفلٹریٹ کر دینے میں پوری طرح سے سرگرم ہوئے تھے۔ کوئی 70 سال پہلے آرکیالوجسٹس کو غرناطہ کی ایک پہاڑی غار میں سیسے کی بنی 22 تختیاں ملی تھیں، اور ان تختیوں پر انتہائی قدیم زبان میں کھدا تھا کہ یہ تختیاں عربی بولنے والے ایک عیسائی نے لکھی ہیں کہ جو رومن بادشاہ نیرو کے زمانے میں جیا کرتا تھا۔ ان تختیوں کے شروع میں عیسائی مذہب کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے کہ عیسائیت ہی ایک سچا مذہب ہے وغیرہ۔
اس لیے جب یہ تختیاں ملی تھیں تو یورپ کی عیسائی دنیا بہت خوش ہوئی کہ عیسائی اوریجن کے سب سے قدیم ڈاکیومنٹس مل گئے۔ لیکن جیسے جیسے ان تختیوں کی ٹرانسلیشن ہوئی ویسے ویسے پتہ چلا کہ ان میں آگے جا کر تو عیسائیت کے بالکل الٹ باتیں لکھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ خدا ایک ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں، اور عیسیٰ روح اللہ ہیں، کہ جو بیسکلی ایک قرآنک ریفرنس ہے کہ جو النساء، الانبیاء اور التحریم میں آیا ہے۔ اور جب ان تختیوں کی باقاعدہ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تختیاں کسی مورسکو نے لکھی تھیں کہ جو ہسپانویوں کی عیسائیت کو اندر سے انفلٹریٹ کر دینے میں پوری طرح سے ایکٹیو تھا، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ مگر عیسائیوں میں بھی تمام کے تمام عیسائی زور زبردستی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ کچھ عیسائی لارڈز تو اس حد تک مسلمانوں کو پروٹیکشن دے رہے تھے کہ خود عیسائی حکومت بھی ان کے خلاف ہو گئی تھی۔ مثلاً سانچو ڈی کارڈونا نام کا ایک عیسائی لارڈ کہ جو اپنے ماتحت مسلمانوں سے اتنی محبت رکھتا تھا کہ اس نے اسلام بین ہونے کے باوجود ان کے لیے ایک مسجد بنوا دی تھی اور اس میں اذان بھی دلوایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس عمل پر سانچو کو حکومت نے عمر بھر کے لیے قید کیے رکھا۔ یا پھر ویلنشیا کا وائس رائے کہ جس نے اپنے ماتحت مسلمانوں کے لیے مسجد کے علاوہ ایک مدرسہ بھی بنوا دیا تھا، اور وہ لوگ کھل کر کہا کرتے تھے کہ ہم مورز ہیں اور کوئی بھی ہمیں کچھ بھی کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بلکہ 1570 کے ویلنشیا میں موجود ایک سفیر نے یہ بات کہی تھی کہ ویلنشیا کے کچھ عیسائی تو یہاں مسلمانوں کو عرب سے زیادہ آزادی دیے بیٹھے ہیں۔ ان چند عیسائی لارڈز کی دریا دلی اور مسلمانوں سے محبت کو دیکھتے ہوئے اسپین کے بادشاہ فلپ دی تھرڈ نے بالآخر موریسکوز ہی کو اسپین سے نکل جانے کا کہہ دیا تاکہ اسپین سے مسلمانوں کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اور یوں ستمبر 1609 میں 5 سال کی محنت کے بعد حکومت نے 3 لاکھ موریسکوز کو نکال کر الجیریا، تیونس اور موراکو بھیج دیا، جہاں انہوں نے پھر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی وہ تاریخ ہے جس کے متعلق آپ بہت کم سنتے ہوں گے۔ الاندلس یا الحمرا کے محلوں اور مسلم اسپین کی تو آپ نے بہت سی داستانیں سن رکھی ہوں گی، لیکن اسپین سے حکومت ختم ہو جانے کے بعد وہاں کی مسلمان عوام پر کیا گزری تھی، یہ باتیں بہت کم لوگ شیئر کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو آپ کو اورن فتویٰ جیسی ایک نایاب ہسٹری کے متعلق بتائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس نایاب تاریخ کے بارے میں بتاؤں۔ میں آپ کو ان نادر حقائق کے متعلق بتاؤں کہ جو زیادہ تر تاریخی کتابوں میں کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوتے۔ اور میری اس پوری جد و جہد کا مقصد مسلمانوں کو اس علم سے آگاہ کرنا ہے کہ جو ہمیں ہماری اور ہمارے رب کی سچی پہچان کرا دے گا۔ اور اگر آپ میرے اس ریسرچ ورک کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا پہلا کمنٹ ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔